بہت اچھی جو ابھی مجھے بات لگی کہ ایک بہت اچھے موضوع کی طرف توجہ لائی ہمارے اللہ نے کہ عشق بازی کچھ کرنے کے اصول میں ہے ہی نہیں، کچھ توجہ ذاکروں نے ان پہ دی ہی نہیں۔ یہ شعر جب میں نے پڑھا تو واقعی یہ ہماری کوتاہی ہے کہ جناب ام کلثوم کے بارے میں ہماری مجالس کے اندر ذکر بہت کم ہوتا ہے۔ دو شخصیات ایسی ہیں کہ کربلا کے واقعے میں جن کا ایک بہت اہم کردار ہے، لیکن دونوں ہی کے بارے میں کربلا کے واقعات میں اور تاریخ میں بہت کم ملتا ہے۔ ایک مولا ابو الفضل عباس اور ایک جناب ام کلثوم۔ ہمیں زیادہ تر جو واقعات ملتے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے جو واقعات گزرے ہیں، یا کربلا کے دن جو تھوڑے بہت واقعات ملتے ہیں اس میں بی بی زینب کا تذکرہ ہو لیتا ہے، یا مدینہ سے نکلتے وقت جو گفتگو امام حسین علیہ السلام اور بی بی زینب کے درمیان بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ دنیا کے آسمان پر رات کو نگاہ کریں تو آپ کو ہزاروں لاکھوں سیارے نظر آتے ہیں، اور ان سیاروں میں بھی کچھ سیارے آپ کو بہت چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ چمکدار ستارے بھی ان تمام ستاروں کی طرح غائب ہو جاتے ہیں جب سورج کی روشنی آتی ہے۔ لہٰذا جب امام حسین علیہ السلام اور بی بی زینب جیسی شخصیتیں وہاں موجود تھیں تو ان کی گفتگو تو ہماری گفتگو کے اندر، ہماری مجالس کے اندر، ہمارے نوحوں کے اندر بہت زیادہ آتی ہے، لیکن حضرت عباس کے بارے میں صرف کربلا کے واقعات میں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عباس کی زندگی کے بارے میں ہمیں تقریباً بہت ہی کم ملتا ہے کہ ان کا کوئی خطبہ ملا ہو، ان کی کوئی حدیث ہمیں ملی ہو، ان کے بارے میں کوئی چیز ملی ہو۔ اور جناب ام کلثوم کے بارے میں بچپن کے کچھ واقعات ملتے ہیں ہمیں، اور کچھ واقعات ہمیں کربلا کے دل کے، اور جو درود کربلا ہے اس دل کے ہمیں جناب ام کلثوم کے ملتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب ام کلثوم کی جو گفتگو ہمیں نظر آتی ہے وہ کوفہ کے بازار میں خطبوں کی صورت نظر آتی ہے، اور شام کے بازار میں ان کے خطبے جو ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ لہٰذا یہ کوتاہی ہم سے بھی ہوئی، اور یہ کوتاہی کا ظاہر ہم اقرار بھی کرتے ہیں، اور اس کو ذکر بھی کر دیا۔ یقیناً آئندہ میری یہ کوشش ہوگی کہ اس بارے میں زیادہ سے زیادہ تحقیق کر کے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تفصیل سے جناب ام کلثوم کے بارے میں ہم معلوم کریں، کیونکہ ایسا نہیں کہ ان کے بارے میں معلومات موجود نہ ہوں، کیونکہ ہماری توجہ محرم کے ان ایام میں زیادہ تر توجہ امام حسین علیہ السلام کی طرف اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بی بی زینب کی طرف رہتی ہے۔ تو یہ ہماری واقعی کوتاہی ہے کہ ہم بی بی ام کلثوم کا ذکر اتنا نہیں کر پاتے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آج میں نے ذکر بھی کر دیا، اور میں آج اس بہن کو جس کا نام ام کلثوم ہے، آج انہی کے حوالے سے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ گفتگو میں کروں۔ زیادہ گفتگو کے بارے میں تو نہیں ہو سکے گی، لیکن میں وہ وقت آپ کو یاد دلاؤں، وہ کہ مسائل نہیں ہے، لیکن میں آپ کو وہ وقت یاد دلاؤں کہ جب بی زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے کہنے پر جو امام سجاد سے کہا تھا کہ ہم آپ کی 3 باتوں کو، 3 خواہشات کو پورا کریں گے، تو اس میں سے ایک خواہش بی زینب نے جناب سجاد سے یہ کہی تھی کہ اس سے جا کے کہو کہ ہمیں تبرکات کو واپس کرے، جو ہمارے تبرکات ٹوٹے گئے واپس کرے۔ جو میں بات مختصر کر رہا ہوں کیونکہ مسائل میں یہ بات بیان کر چکا ہوں، اور ان تبرکات کا جب سلسلہ شروع ہوا نا تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک گھر تھا جس میں مجلس بپا تھی، اور ان تبرکات کو اس میں لایا گیا تو پہلے کچھ گٹھیاں لے کے آئی تھیں، اور ان گٹھیوں کے اندر جو چیزیں تھیں، وہ چادریں تھیں، وہ سب تقسیم ہو گئی، وہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں اس سے بہتر، اور مسائل میں تو بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز جو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر مختلف جب سر آنا شروع ہوتے ہیں شہداء کے، تو دیکھتے ہیں کہ جب قاسم کا سر آتا ہے تو قاسم مسلمان پڑھ کے آگے لے لیتی ہیں، جب امام حسین علیہ السلام کا سر آتا ہے تو بی بی زینب پڑھ کے آگے لے لیتی ہیں، لیکن جب مولانا ابو الفضل عباس کا سر آگے آتا ہے تو یہ پڑھنے والی خاتون کون ہے؟ یہ پڑھنے والی خاتون جناب ام کلثوم ہے، جو آگے بڑھ کر مولانا عباس کا سر لے لیتی ہے۔ وہی مضمون جو تاریخ کا مضمون ہے، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، تو یہ مولانا عباس کا سر لینے والی جناب ام کلثوم ہے۔ اور جناب عباس کی شہادت کے بعد، مولانا عباس کی شہادت کے بعد آپ کو اگر کوئی جملہ یاد ہو، آپ عموماً مسائل میں جملہ سنتے ہیں تو اس کی توجہ ہماری نہیں ہو پاتی، کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا یہ کاروان شام کے دربار میں داخل ہو رہا تھا، اور جب وہ ہند کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں تو ایک جملہ جناب زینب کا ملتا ہے، اور جناب زینب کا جملہ کیا ملتا ہے کہ جب جناب زینب نے اس اونٹوں پر سوار ہوتے ہوئے سامنے دیکھا تو سامنے ان کو ایک خاتون کھڑی نظر آئی جو ہند تھی۔ ایک دفعہ جناب زینب نے جناب ام کلثوم سے پوچھا، جناب ام کلثوم سے پوچھا کہ ام کلثوم بہن، تم اس خاتون کو دیکھ لیں، یہ مجھے ہند لگ رہی ہے۔
رسول نے جملہ کہا، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، کہتے ہیں کہ بہن زینب عباس کی شہادت کے بعد میری آنکھیں اتنی کمزور ہو گئی کہ مجھے دھوپ دکھائی نہیں دیتی، یہ بہن اپنے بھائی کے غم میں اتنی زیادہ غمزدہ ہوئی کہ آپ کی بینائی کم ہو گئی۔ لہٰذا میں چاہوں گا کہ آج اسی بہن کے لیے جناب عباس علیہ السلام کی زندگی کے متعلق کوئی باتیں ایسے کوئی عالمہ علیہ السلام سب کا حسن ہے، ایک سوال میرے محمد علیہ السلام سے ہمیں کچھ زیارات ملی ہیں۔ ایک زیارت آپ سب تقریباً پڑھتے ہی ہیں کہ میں آپ کے دن جب آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں تو آخر میں ایک زیارت پڑھتے ہیں آپ حضرت ابوالفضل عباس کی۔ کچھ ہی زیارتیں ایسی ہیں جو ائمہ علیہ السلام سے مستقل ڈائریکٹ ہم تک آئی ہیں، 2 یا 3 زیارتیں ہیں، باقی جو زیارات ہیں وہ انہی زیارات کے مجموعے سے اخذ کی گئی یا ایک کلی مفہوم کو لے کر زیارت بنائی گئی، جیسے زیارت جامع ہے وہ امام محمد تقی علیہ السلام سے آئی ہے، یا زیارت عاشور ہے، یا زیارت وارثہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت بھی امام صادق علیہ السلام سے آئی، اور اسی کے زیر میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے زیر میں امام صادق علیہ السلام نے جناب حضرت ابی بکر کی اور شہداء کربلا کی، اور خصوصاً الگ سے بالکل حضرت عباس علیہ السلام کی زیارت کو امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا۔ اور اس زیارت میں آپ کیا پڑھتے ہیں، اس یعنی آپ دیکھیں کن الفاظ ہیں جن کو انہوں نے کیا ہے امام سجاد علیہ السلام نے، کیونکہ امام کے لفظ امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام کے لفظ اسی طرح نہیں ہوتے کسی کی تعریف میں ایسی کوئی مبالغہ نہیں کرنا، بلکہ امام جو بھی ورڈ جو بھی لفظ استعمال کرتا ہے وہ بہت نفع تلا اور بہت جچا تلا جسے کہتے ہیں لفظ ہوتا ہے۔ امام نے جو فطرے مولا کے لیے استعمال کی وہ کیا استعمال کی، فرماتے ہیں السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ یہ آپ تقریباً زیارتوں میں جب آپ حضرت عباس علیہ السلام کی زیارت کے لیے حرم میں جاتے ہیں، گئے ہوں گے تو وہاں بھی یہ زیارت پڑھتے ہیں، جمعرات کے دن جب زیارت وارثہ پڑھتے ہیں اس کے آخر میں یہ زیارت پڑھتے ہیں۔ میں پوری زیارت نہیں پڑھا تفصیل سے، مولانا عباس کی زیارت کافی تفصیلی وہاں پہ آپ پڑھ چکے ہیں، میں صرف ان جملوں پہ آج تھوڑی سی آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ مسلسل آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، یہ جو ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 13، یہ آج کی مجلس میں انشاءاللہ اس میں دوبارہ بیان بھی کروں، کل کی مجلس میں شاید اس میں اللہ تعالیٰ ایک چیز ارشاد فرما رہا ہے، اور وہ کیا فرماتے ہیں کہ لفظ قل سے یہ آیت شروع ہوئی ہے، قل انی امرت، رسول خدا سے خطاب ہے، اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب بھی لفظ قل آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ کوئی بات بیان کی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو ایک بات بیان فرمائی ہے، اور وہ بات کیا بیان فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اے رسول کہہ دیجیے کیا انی امرت، بے شک مجھے، انی بے شک مجھے، رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ کہہ دو اے رسول کہ بے شک مجھے امر دیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، مخلصا لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے اپنے دین کو، یعنی میں اللہ کی عبادت کروں اور خالص کروں۔ خالص کا مطلب کیا ہوتا ہے، خالص کرنا کیا ہوتا ہے، جب کسی بھی ملاوٹ کو نکال دیا جاتا ہے، خالص اس کو کہتے ہیں جب کسی چیز کے اندر ملاوٹ ہو، بہت ساری چیزیں آمیزش اس کے اندر ہو اور ان آمیزشوں کو اس چیز کے اندر سے نکال دیا جائے تو اسے کہتے ہیں یہ چیز خالص ہو گئی، یعنی ملاوٹیں سب نکل جاتی ہیں۔ کہتے ہیں رسول کہتے ہیں کہ میں مجھے حکم دیا گیا ہے کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو خالص کروں، اور حکم دیا امرت تو، اور حکم دیا گیا ہے لأن اکونا، کہ میں ہو جاؤں، یہ کہ میں ہو جاؤں اول المسلمین، پہلا تسلیم ہونے والا، پہلا تسلیم ہونے والا، یعنی میں پہلا بندہ ہونا چاہیے کہ جو حکم دے رہا ہوں اس پہ عمل کرنے والا پہلا شخص کیا ہونا چاہیے، یعنی میں حکم دے رہا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں تو اللہ کی عبادت کرو، تو سب سے پہلے میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، اپنے آپ کو خالص کرنے والا ہوں اللہ کے لیے۔ تو یہ ایک خصوصیت اللہ تعالیٰ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمائی یہاں پہ کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لو یا اللہ کے بندوں کے لیے خالص کر لو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک سوال دیتا ہوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، پھر یہ لفظ قل آیا، قل انی اسیت، رسول اکرم کی حدیث نہیں ہے، کوئی قرآن کی آیت ہے، میں ڈرتا ہوں، کس بات سے ڈرتا ہوں، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان اسیت، اگر میں نے معصیت کی، کوئی میں نے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کی، ربی عذاب یوم عظیم، تو اللہ تعالیٰ جو پروردگار ہے تمام عالمین کا، اس کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ کون بات کرنے والا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات کس چیز کی ہو رہی ہے کہ ہلکی سی بھی کوئی معصیت
اگر میں کر دوں تو میں جو خود شافع محشر ہوں، میں تو کسی کی شفاعت کا امیدوار نہیں ہوں، میں تو وہ ہوں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو خلق کیا، میں تو وجہ تخلیق کائنات ہوں، لیکن میں بھی ڈرتا ہوں کہ کیا اگر مجھ سے کوئی اللہ تعالیٰ کی معصیت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت سے مجھ پہ عذاب نہ کرے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ بیان ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قول کے ساتھ فرما دیا۔ اب یہ اخلاص جو چیز ہے دین کے اندر جو اخلاص آیا ہے، یہ اخلاص اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دیکھتے ہیں کسی جگہ پر، تو یہ اخلاص ہمیں رسول اکرم کے بعد نظر آتا ہے ان کے اصحاب میں سے سب سے زیادہ مرتبے پہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے اندر۔ اور یہ اخلاص کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ جب بہت سخت موقع آئے کہ جب بہت زیادہ چاہنے کا دعویٰ کرنے والوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیا، تو اس وقت یہی اخلاص تھا کہ جس نے علی کو رسول کے سامنے کھڑا رکھا کہ کوئی تیر آئے تو علی اپنے اوپر کھائے، احد کا میدان ہو، خیبر ہو، کہیں بھی ہو، علی رسول کے سامنے کھڑے ہو۔ یہ تو جوانی کا معاملہ تھا۔ جب بچپن میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب کے اندر گئے تھے، حضرت ابو طالب کا یہ طریقہ کار تھا کہ اپنے بچوں کو بچپن سے قربانی کی عادت ڈالی تھی کہ جب رسول رات کو بستر پہ سوتے تھے تو رات کو رسول کو بستر سے اٹھاتے تھے اور کہتے تھے اے جعفر آج تم نے محمد کی جگہ سونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اے علی آج تم نے محمد کی جگہ سونا ہے، اے عقیل آج تم نے محمد کی جگہ سونا ہے۔ یعنی بچوں کو یہ تربیت دی جا رہی تھی کہ آج تمہارے جینز میں، تمہاری رگوں میں یہ بات بس جائے کہ تمہاری جان محمد کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اور یہی چیز آپ دیکھیں کہ ابو طالب کی یہ تربیت تھی کہ کربلا میں جو 18 بنی ہاشم شہید ہوئے سارے ابو طالب کی اولاد تھے۔ کربلا میں ابو طالب کے بچے قربانی دے رہے ہیں، عقیل کی اولاد ہے، علی کی اولاد ہے، جعفر کی اولاد ہے، یہ کون ہے مسلم؟ یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ اور اسی جگہ پہ کسی مخلص بندے کا ایک اللہ تعالیٰ سے سوال ہے، علی نے اللہ سے کوئی سوال نہیں کیا، ایک ہی سوال کیا اللہ سے، ایک اولاد مانگی کہ اے اللہ مجھے ایک ایسی اولاد دینا کربلا کے میدان میں میرے بیٹے حسین کا مددگار ہے۔ جیسے علی اپنے باپ، اپنے بھائی رسول خدا کے لیے مخلص تھے، رسول خدا کے تابع تھے، رسول خدا کے سامنے پیچھے جاتے لوگ کہتے ہیں کہ میں رسول کے غلاموں میں سے غلام ہوں، وہی چیز حضرت عباس کے اندر حسین کے بارے میں موجود ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس حضرت عباس کی نسل میں سے، ان کے پوتوں میں سے، ان کے بیٹوں میں سے کوئی شخص آیا تو امام نے اپنے برابر میں اس کو جگہ دی، اور جگہ دینے کے بعد کیا فرماتے ہیں امام کہ میرے چچا عباس کا جنت میں وہ مقام ہے کہ شہداء ان کے مقام پر غبطہ کھاتے ہیں۔ سید الشہداء کی بات نہیں ہو رہی، شہداء اس میں انبیاء بھی شامل ہیں، اس میں تمام حضرت حمزہ بھی شامل ہیں، کہتے ہیں شہداء ان کے مقام پر غبطہ کھاتے ہیں، اور قیامت میں انہیں اللہ تعالیٰ نے 2 پڑھ دیے ہیں، جیسے میرے چچا جعفر طیار کو دیے تھے ویسے 2 پڑھ دیے ہیں، اس سے میرے مولا عباس جنت کے اندر پرواز کرتے ہیں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام لفظ جو حضرت عباس علیہ السلام کے لیے فرمائے، وہ لفظ جناب کیا فرمائے؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، سلام ہو آپ پر جو اللہ کے عبد صالح تھے۔ میں تھوڑا سا اس لفظ عبد صالح کو آپ کے سامنے بیان کروں، کیونکہ وقت کے دامن میں بالکل گنجائش نہیں، اور مجھے چونکہ یہ کہا گیا تھا کہ آپ کے پاس 15 منٹ سے 1 گھنٹے کا ٹائم ہوگا، تو میں اسی لحاظ سے مجلس کو تیار کیا تھا کہ 15 منٹ میں میں کمپلیٹ کروں، لیکن ابھی مجھے صرف 40 منٹ کا ٹائم تقریباً اندازہ ہوا ہے کہ ملا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ بتا دیں تھوڑا سے کام کرتا ہے کہ ہم نے بیان کروں سوال کے جواب صالح ہوتا کون ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہر چیز کو ہمارے لیے اصلاح ہدایت کے لیے ہر چیز واضح کی ہے، پھر لفظ صالح کو بھی ہم امام صالح کے اس لفظ کو جو حضرت عباس کے اسلام میں قرآن مجید میں دیکھتے ہیں۔ تو میں مختصر بیان کروں، میں نے آیات بہت ساری لکھی تھی لیکن ان کا بیان کرنے کا وقت نہیں، بس تھوڑا سا آپ کے سامنے 2 آیتوں کو بیان کروں گا تاکہ اس کی اہمیت آپ کے سامنے اندازہ ہو جائے کہ بڑے بڑے انبیاء جب اپنے آخری وقت پہ پہنچتے ہیں تو ان کی یہ دعا ہوتی ہے کہ وہ الحقنا من الصالحین، کہ اے اللہ ہمیں صالحین میں شامل کرنا۔ سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکومت دی، یا حضرت یوسف علیہ السلام کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی مصر کے اندر، اور فرعون کہ اس وقت کا جو فرعون تھا اس کے دربار میں عزیز مصر جسے آپ کہتے ہیں، اس کے دربار میں آپ کو وہ عہدہ ملا جو آپ آج وزیر اعظم کا عہدہ کہتے ہیں، بہت بڑا عہدہ ان کو وہاں پہ ملا۔ تو یہ جب اپنے آخری وقت میں چلے اور آخری وقت میں انہوں نے جو دعائیں کی ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل کر دی۔
ان دعاؤں میں سے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلمان کی دعا میں سے کہ آخر میں وہ کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے ملحق کر دے کس کے ساتھ؟ صالحین کے ساتھ. یا حضرت سلیمان علیہ السلام جن کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی حکومت دی کہ جو سلیمان کے بعد دعا کی کہ اے اللہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ دے. بڑی جدید جدید دعا تھی. یہ نہیں کہا کہ پہلے نہ دے, پہلے اللہ تعالیٰ بخش کر دو حکومت کسی کو, اس سے بڑی حکومت. لیکن سلیمان نے کہا میرے بعد کسی کو نہ دے. تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو ایسی حکومت دی کہ جنوں پہ, پرندوں پہ, دریاؤں پہ, ہواؤں پہ ان کی حکومت دی. تو حضرت سلیمان نے مرتے وقت کیا دعا کی کہ اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اپنے والدین کا جو ہے وہ شکر ادا کر سکوں, اور وہ نعمتیں جو والدین کی صورت میں تم نے مجھے دی ہے ان نعمتوں پہ تیرا شکر گزار ہو سکوں. وعلیکنا من الصالحین وعلیکنی من الصالحین, اور مجھے صالحین کے ساتھ ملحق فرما. یا قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ صالحین کے بارے میں فرماتا ہے کہ ہم نے اس زمین کی میراث صالحین کے لیے رکھی ہے. یعنی صالحین اس زمین کے بارے سے کیا فرمایا کہ ایک ساتھ اور آیت تھی میرے ذہن میں بھی وہ آیت یہاں مل نہیں ملی. تو بہرحال اس میں کیا فرمایا کہ اللہ عباد کا صالحین اسی طرح پر آیت پڑھ لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس زمین کا وارث کس کو قرار دیا؟ صالحین کو قرار دیا. تو مولانا عباس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے لفظ کیا سوال کیا کہ السلام علیکم ایھا العبد الصالح, جو صالح بندے تھے اللہ تعالیٰ کے. یعنی اگر اس کو ہم دیکھیں تو ہمیں سلیمان کی دعا میں کیا نظر آ رہا ہے کہ اللہ قیامت میں مجھے حضرت عباس کے ساتھ, یا داؤد کی دعا یا یوسف کی دعا میں کیا نظر آتی ہے؟ صالحین بہت سارے, لیکن اس لقب سے چونکہ مولا نے امام حضرت عباس کو نوازا ہے تو میں اس سے نتیجہ کچھ کر سکتا ہوں. یہ شاید میں کسی روایت میں آپ کو شاید نہ دکھا سکوں, لیکن اگر ہم آیات اور روایات کو جوڑیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ جن جن انبیاء علیہ السلام کی یہ دعائیں تھی کہ آخر میں ہمیں صالحین کے ساتھ محفوظ فرما, تو صالحین کا ایک بارز مصداق جو امام کی زبان سے ہمیں پتہ چلا وہ کون ہے؟ مولانا ابوالفضل عباس. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور جو کوالٹی صالحین کے لیے یا ایک یوں کہنے ریوارڈ صالحین کے لیے رکھا کہ ہر مسلمان کو یہ واجب کر دیا کہ جب بھی تم دن میں 5 وقت نماز پڑھو تو سلام دے کر السلام علیکم یا السلام علیکم یا عباد اللہ صالحین. یہ سلام ہمارا ان بندوں پر جو صالح ہیں اللہ کے. یعنی صالح کی اہمیت دیکھیں, یعنی بڑے جانچ فرق کر امام صادق نے مولانا عباس کے لیے یہ لفظ سوال کیا. سوچے مولانا عباس کی شخصیت کیسی شخصیت ہوگی کہ امام صادق ان کے لیے یہ لفظ سوال کریں. اس کے بعد ایک دوسرا مرحلہ گفتگو کا ہے. ہم نے حضرت عباس کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ وہ صالح بندے تھے, ہماری بھی کوئی ڈیوٹی بنتی ہے. تو سوال یہ اٹھا کہ جب ہم سب کو یہ سبق مل رہا ہے قرآن مجید سے کہ بڑے بڑے انبیاء اپنے آپ کو صالحین سے ملحق کرنے کے لیے دعا کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ صالحین سے ملحق ہونے کے لیے صالح ہونا ضروری ہے. صالحین سے ملحق ہونے کے لیے صالح ہونا ضروری ہے. تو صالح ہو کیسے, صالح کیسے ہو؟ تو اس کے قرآن مجید پہ بہت سارے ملات ہیں. میرے پاس صرف 10-15 منٹ کا ٹائم بچا, اس کی میں بیان نہیں کر سکا, لیکن میں اشارہ کر کی وجہ سے اگر موقع لگا تو بیان کروں. ادروائز آپ کے سامنے 2-3 چیزیں آپ کے سامنے ایک خلاصہ ہوتا بیان کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی جو حجت ہے ائمہ علیہ السلام نے روایات میں ہمیں اتنی کثرت سے بتایا کہ صالح بندے کیسے. ان کا خلاصہ بالکل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, وقت بہت کم ہے. کہ اس کے 2 جو مین ارکان ہیں, مین جو رکن ہے, وہ کیا ہے کہ صالح عمل کے لیے ضروری ہو کہ عمل کرنے والے شخص کا کام بھی نیک ہو اور نیت بھی نیک ہو. میں بغیر اس بات کو سوال کرتا ہوں, صالح کام آپ کو معاشرے میں بہت سارے نظر آئیں گے, لیکن ہر صالح کام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صالح بن کر جاتا نہیں ہے. علامہ طباطبائی اپنی تفسیر میں ایک آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں صالح کی اس کے اندر کہتے ہیں صالح کام کی تعریف یہ ہے کہ کام بھی نیک ہو اور نیت بھی نیک ہو. ایک شخص کام بہت نیک کرتا ہے, 2 بچوں کی کفالت لے لیتا ہے کہ میں 2 بچوں کو پڑھائی کا جو ہے وہ اولا دیتا ہوں کہ میں اس کے پڑھائی کا انتظام کروں گا,
یا فلاں گھر کے راشن کا انتظام 1 سال کا میرے پاس, لیکن پھر جا کے اخبار کے اندر ان 2 بچوں کے ساتھ بڑی بڑی تصویر چھاپتا ہے اور کہتا ہے کہ ان 2 بچوں کو عزت نفس کو پامال کر کے ان 2 بچوں کو پڑھانے کا میں نے ٹھیکہ لیا ہے, میں نعوذ باللہ پتہ نہیں کتنا بڑا ہو گیا کہ میں پڑھانے والا ہوں. تم ہوتے کون ہو؟ تمہیں اللہ نے توفیق دے دی ہے, تو کام نیک تھا لیکن نیت نیک نہیں تھی. تو یہ عمل صالح ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں, اس کو دکھاوا کہا جاتا ہے. اس کو فقہ کی زبان میں, شریعت کی زبان میں, اخلاق کی زبان میں کیا کہتے ہیں, ریاکاری کہا جاتا ہے. تو آج ہمارے ہاں یہ بہت رواج ہو گیا, نہیں معلوم کہاں سے آ گیا کہ 2 اچھے کام کرنے اگر ہوتے ہیں ولیوں کی طرف سے, ایک پنکھا بھی ڈونیٹ کرتے تو تینوں گھروں پہ 20 ولیوں کے نام لکھے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پتا ہے کہ تم نے کس نیت سے کیا ہے اور کس کے لیے کیا ہے. وہ فرشتے جو دعا پڑھنے والے ہوتے ہیں نماز کے اندر پنکھے کو دیکھ کے تمہارے ولیوں کے نام لے کے دعا نہیں پڑھیں گے, وہ یہ دعا پڑھیں گے کہ جس مضمون کے لیے یہ کیا گیا اس کے اعمال میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں پہ جو ثواب ہے اس کے اعمال کو اضافہ کرے, ان کے ثواب میں اضافہ کرے. تو یہ انفاق کے بارے میں جو حکم دیا گیا, کہتے ہیں کہ چھپ کر انفاق 70 گنا اہمیت کا حامل ہے. اس لیے میں اپنی مجالس میں اکثر یہ کہتا ہوں لوگوں سے کہ انفاق کریں. اللہ تعالیٰ نے وہ انفاق جس کو چھپ کر کے جاتا ہے, اس کی مثال قرآن مجید میں دی گئی ہے کہ وہ انفاق جو چھپ کر کے جاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے زمین میں گندم, ایک دانہ گندم کا بویا, پتہ نہیں زمین میں کہاں چلا گیا. ایک دانہ اگر کسی نے کوئی کھیت میں بویا ہو تو ڈھونڈنے کے باوجود پتہ نہیں چلتا وہ کہاں پہ بویا تھا. یہ آدمی یہاں سے چلا گیا, لیکن جب یہ دانہ اگتا ہے تو اس میں 100 بالیاں نکلتی ہیں. 100 بالی کے ہر بالی کے اس خوشے کے اندر 100 وہ ہوتے ہیں, یعنی 1000 گنا ثواب. یعنی وہ نیکی جو چھپ کر کی جاتی ہے اس کا اللہ تعالیٰ 1000 گنا ثواب دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انفاق کو پسند کرتا ہے. تو نیک کام وہ ہوتا ہے جس میں نیت بھی خالص ہو اور عمل بھی خالص ہو. وہ آپ نے واقعہ سنا ہے, واقعے کا وقت نہیں ہے کہ جس میں ایک شخص کو امام دیکھا, امام صادق علیہ السلام تھے, امام رضا علیہ السلام تھے, ایک شخص کو دیکھا کہ کسی جگہ سے روٹی چڑھائی, 2 روٹیاں چڑھائی, ایک جگہ سے پھل چڑھائے, پھر کسی لذیذ کو لا کے دے دیے. وہ واقعہ آپ نے سنا ہے, اس واقعے کو سنا نہیں جاتا, لیکن کہنے کا اس کے دل میں لاجک کیا تھی اس کے دماغ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہیں نیکی پر میں 70 نیکیوں کا ثواب دوں گا اور گناہ کرنے کا 1 گناہ لکھوں گا. تو میں نے جو ہے وہ 3 گناہ کے 3 میرے سے ریوارڈ کر گئے, لیکن جو میں نے نیکیاں کی اس کے بدلے میں تو وہ ساری کی ساری میتھمیٹک آپ کو اچھی آتی ہے, اس سے کر لیں, ایک تو ثواب میں نے کما لیا. تو امام نے بات جملہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو پسند کرتا ہے جو تقویٰ کے ساتھ ہو, خلوص کے ساتھ ہو. تو یہ اخلاص وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر ہمارے نیک سے نیک عمل, چاہے وہ ہماری نماز ہو, چاہے وہ ہماری مجلس ہو, چاہے وہ ہماری کوئی محفل ہو, اگر اس میں خلوص نہیں ہے اور صرف دکھاوا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے نہیں پہنچتی. یہاں والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کس لیے کی جا رہی ہے, پورا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس لیے کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں, بس بالکل مجھے حکم دیا گیا کہ میں 10 کا سفر کروں, بہت ہی مشکل میرے لیے تو بہت مشکل ٹاسک ہوتا ہے کہ میں بات تو سمیٹ دوں. محمد والے محمد صلی واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ ہمارے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے, ہمارے بچوں کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے. اور سوال یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہمیں اپنے اطراف میں نظر آتے ہیں جو اسلام کی قبول نہیں کرتے, یہ کثیر تعداد میں چیریٹی کرتے ہیں. کثیر تعداد میں آپ ہاسپٹل دیکھیں, مسلمانوں کے ہاسپٹل نظر کیا ہے, سینٹ فلاں ہاسپٹل, سینٹ فلاں ہاسپٹل, سینٹ فلاں ہاسپٹل. آپ کو عیسائیوں کی چیریٹی مشہور ہے کہ مسلمان بہت چیریٹی کرتے ہیں, لیکن یہ بہت غلط چیریٹی کرتے ہیں, مسلمان بھی نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. ورنہ آپ بھی کہیں نہ کچھ تو نظر آتا, ایک جگہ کوئی ٹوٹا ہوا بورڈ نظر آیا تھا کہ فلاں ہسپتال جو مسلمانوں کی طرف سے فری ہے, کہیں بھی نظر نہیں آتا. بہرحال تو یہ بہت زیادہ چیریٹی کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دیتا ہی دیتا. تو یہی چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھی. ساسا سین الف سین ہے, ساسا یہ فرزدہ کے اجداد میں سے کافر تھے, مشرک تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں اسلام لے کر آتا ہوں, میں اسلام لے کر آتا ہوں. پھر جب اسلام لے آئے تو رسول اکرم نے سوال کیا کہ رسول اکرم میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جہالت کے زمانے میں, شرک کے زمانے میں, آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے اندر روایت تھا وہ اپنی بچیوں کو زندہ گاڑ دیا. کہتے ہیں شرک کے زمانے میں میں نے ایک
کام یہ کیا جو میں اپنے سمجھتا ہوں کہ یہ کام تھا کہ جب کوئی اپنی بچی کو زندہ دفنا رہا ہوتا تھا تو میں 3 اونٹوں کے بدلے اس بچی کو خرید کیا کرتا تھا. یعنی اور میں ہر ایک سے میں نے کہا بتا کہ تم اپنی بچی کو پسند نہیں کرتے دفنانا چاہتے ہو تو اس سے 3 اونٹ لے گا اور یہ بچی مجھے دے دو. سوچیں خالی 3 اونٹ نہیں ہوتے تھے, 3 اونٹ کے بعد اس کی کفالت, اس کے لیے دائرہ کا انتظام, اس کے لیے سارے رہنے کا انتظام, اس کی شادی کا انتظام, سارے انتظام. یعنی سوچیں کتنا بڑا ایک پورا ایک چیریٹی کا ایک سلسلہ تھا. کہتے ہیں میں نے 360 بچیوں کو نجات دی ہے اس دفنانے سے, تو کیا مجھے وہ ثواب اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا کام بہت بڑا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کی وجہ سے تمہارے مال میں بہت برکت رکھی, لیکن کیونکہ تم اللہ کے ماننے والے نہیں تھے تو اسی دنیا میں تمہیں اس کا ریوارڈ مل گیا, قیامت میں اس کا ثواب تمہیں نہیں ملے گا. لیکن اب تم مسلمان ہو گئے تو اسلام کا ہونا, اللہ پہ ایمان رکھنا انفاق کے لیے ایک اور شرط ہے, ورنہ اسی دنیا میں آپ کو اجر مل جائے گا. بعض لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے اتنے لوگوں کی مدد کی, ہمیں اجر دے دے, تو یہ دعا کیوں نہ کیا کرے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو اجر دے گا وہ اس دنیا کی 50-60 سال آپ کے کام آئے گا, لیکن اس دنیا میں جو اجر دے گا وہ ہزاروں لاکھوں سال پتہ نہیں انگنت سالوں پہ مشتمل ہوگا. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں امام حسن علیہ السلام کو نہج البلاغہ میں دعوت نمبر 61 ہے جو وصیت ہے امام علی کی, کہتے ہیں کہ اے بیٹا حسن اپنا بوجھ کسی ایسے مسکین ایسے فقیر کے کانوں پر لاد دو جو اس وقت تمہیں یہ بوجھ تحویل دے جب تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی. اور یہ بھی روایات میں بتایا کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو یہ ہاتھ جو آپ بڑھا لیں کسی ہاتھ کا تو یہ سمجھ کے بڑھائیں کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں آپ دے رہے ہیں, سبحان اللہ, یہ اللہ کے ہاتھ میں آپ دے رہے ہیں. تو اللہ کی طرف سے بہت زیادہ ہمیں یعنی کنسیشن دیا گیا کہ اتنا چھوٹا سا کام کرو اس کے بدلے اتنا بڑا ریوارڈ ہے. خصوصاً میں ایک اور بات اس کو شامل کر لوں, اللہ کی طرف سے بعض امتحان ہوتے ہیں, ایک حدیث میں نے نوٹ کی خاص طور پہ کہ جو انسان کے کاموں کو صالح بھی کر دیتے ہیں اور صالحین میں شامل بھی کر دیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا, آیت سورہ زمر کی ہے 10, جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کہ بے شک میں کیا کروں گا جو صابرین ہوں گے ان کو اجر یہ دوں گا کہ ان کو بغیر حساب کے واجب کر دوں گا. اس کے اندر ایک روایت آتی ہے, بہت سنیے گا, جو لوگ بیمار ہیں, جو لوگ مریض ہیں, جو لوگ ان کے لیے یہ روایت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں جب کسی بندے کو کسی ایسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں جو اس کے بدن میں پیدا ہو یا اس کی اولاد میں پیدا ہو یا اس کے مال میں پیدا ہو, اور وہ اگر اس پہ شاکر رہے, میں نے اس کو اولاد دے دی ایسی کہ وہ اس کی نگہداری کرتا ہے, میں نے اس کو مال میں اس کو نقصان پہنچا دیا, میں نے اس کے جسم کے اندر ایسی بیماری پیدا کر دی اور وہ اس پہ شاکر اور صابر رہتا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ میں حیا کروں گا قیامت کے دن کہ میں اس کا حساب کتاب باز کروں. یعنی ایسے لوگوں کو کہتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہے بیماری, یا اللہ کی طرف سے ایسی اولاد اگر آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے تو آپ کسٹوڈین بنایا ہے اس کا. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اپنے بچوں کو جمع کروا دیتے ہیں تاکہ ایسے جگہوں پہ کہ جہاں وہ ان کا مس یوز ہوتا ہے, ان کے ساتھ وہ آپ کی اولاد ہے, وہ آپ کا باپ ہے جس کو آپ نے بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے جمع کرا دیا ووٹ ہاؤس کے اندر. اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری رکھی تھی ہے اور اس کے نتیجے میں جو آپ کو حساب کتاب سے معافی دی تھی وہ اتنا بڑا اجر تھا کہ انسان ساری زندگی اپنی گزارتا ہی صحیح کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب میں خالی کرے. میں اپنے بزرگان کو بھی, اپنے جوانوں کو بھی اور اپنے لوگوں کو بھی اللہ کی طرف سے جو مصیبتیں آتی ہیں ان پہ سب کو شکر کریں. مولا حسین علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ حسین صابرین میں سے سب سے بڑے صابر شمار کیے جاتے ہیں. اللہ کی مشکلات میں صبر کرنے والے, جس کے بارے میں روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ صبر ایسا تھا, صبر ایک تو ہمارے تاریخ کی ایسی صبر مطلب آپ کو نقصان پہنچ گیا, آپ کچھ کر نہیں سکتے تو آپ کہیں صبر کر لو, نہیں, عربی زبان میں صبر کہتے ہیں کہ جس کام کرنے کا آپ ارادہ کر لیں تمام مشکلات آنے کے باوجود اس کام کو جاری رکھیں, اسے کہتے ہیں صبر. کہتے ہیں کہ ہمیں نماز اور صبر کی جو تلقین کی گئی کہ ہمیں صبر کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یعنی چاہے جتنی مشکلات آ رہے ہیں اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے اللہ کے لیے, چاہے اولاد مانے ہو, چاہے مال مانے ہو, چاہے ازواج مانے ہو, آپ کو وہ کام کرنا ہے, اسے کہتے ہیں صبر. مولا حسین علیہ السلام نے صبر کا وہ مظاہرہ کیا. آپ کو اس مقام پہ لاکھ راج کیا گیا تھا, اس مسائل میں کہا تھا
کہ آپ کے سامنے ابن زیاد نے دو آپشن چھوڑے تھے. ایک آپشن یہ تھا کہ یا تو آپ میری بیعت کر لیں یا دوسرا اس کا نتیجہ موت ہے. تو میں اس ذلت کو برداشت نہیں کر سکتا, میں موت کو گلے لگا لوں گا, میں اپنے گھر والوں کی اسیری کو گلے لگا لوں گا, لیکن میں اس ذلت برداشت نہیں کروں گا. مولا حسین علیہ السلام کا صبر اتنا تھا کہ مولا حسین علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جو جتنا زیادہ مولا کے نزدیک تھا وہ سب سے آخر تک مولا کے ساتھ رہا. یعنی جو پہلے چلا گیا اس کی پیاس کم تھی, جو صبح بھی شہید ہو گیا اس کی پیاس مولا سے کم تھی, لیکن آخری شخص جو ہمیں نظر آتا ہے مولا کے ساتھ کھڑا ہوا مولا لوگ آخری کے اصل جو شہید ہو گئے. تو ہم مولا عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے کے آئے. عباس اور حسین دو شخصیت تھے, پانی کے ساتھ وہاں کو بند ہو گیا تھا, لیکن چاہے یہ پانی پیتے نہیں, اپنے حصے کا پانی بھی بچوں کو پلا دے گی. کیا زیادہ ایک تھا اور میں کچھ پانی پیتی نہیں, یہ بھی اپنے حصے کا پانی بچوں کو پلا دے. یہ اس سے پہلے سے پیار سے کیا پانی بند کیا گیا تھا. ارے عباس حسین کے ساتھ ساتھ پیار سے کچھ ہی لوگوں کے ساتھ ارے عباس حسین کے ساتھ پیار سے یہ اپنے سارے میرے چچا میرے مولا حسین کا بہت مطلب تھا, میرے رسول کا مطلب تھا, مولا امیر المومنین حسن کا مطلب تھا. ارے خاموشی سے آ کے نظریں جھکا کے مولا حسین کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. مولا مجھے لڑنے کی اجازت دے, یہ کہتے ہیں عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے. ایک دفعہ علی لائق مانتے ہیں, ایک دفعہ لائق مانتے ہیں, کہتے ہیں مولا وہ لشکر کا رہا اس کا وزیر سالار تھا. اب حسین کی کہنے ہی بات ہے کہ میں عباس کو یہ جنگ میں بھیجنا نہیں چاہتا, میں نہیں چاہتا کہ تو جنگ کرے. ارے اس کی وقت آواز آئی پانی کا انتظام کرو. عباس کو پانی کے بہانے کہا کہ عباس بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرے. ارے عباس گئے, شہید ہو گئے, وہ سارے واقعات آپ کو معلوم ہے. عباس بھی چلے گئے, مولا حسین علیہ السلام آخری رخصت کے لیے تشریف لے کے آئے. منظر کی لاش آیا خیمہ پر آئے تو آواز دی یا رقیہ یا سکینہ یا ربابہ السلام علیکم علیکم السلام, میرا تم سب پر سلام ہو. ارے حسین کی آواز میں اتنا درد تھا. اگر زینب نے کہا بھیا ارے جانے سے پہلے ایک دفعہ خیمہ میں تشریف لے آئیے. امام حسین علیہ السلام داخل ہوئے, کہتے ہیں مجھے سید سجاد کے پاس لے کر چلو. سید سجاد کے سہارے آئے. ارے بیٹا جس کی عادت میں دستک ہے, بی بی زینب نے سید سجاد کا کانا ہلایا. کانا ہلا کے کہتے ہیں ارے بابا سے خدا حافظی کر دو. اب جو سید سجاد نے آنکھیں کھولی, کہا بابا کہاں ہے. ارے خون میں ڈوبا ہوا اب میرا آقا پیروں میں رنگت لگے ہیں. کہا ہے کہ سید سجاد نہ پہچانے. کہا کہ یہ تمہارے بابا بڑے ہیں. سید سجاد نے آنکھوں کھولا. ارے جب آپ کی حالت دیکھی کہتے ہیں نائنا امی الاباس. ارے پہلا سوال جو کیا ارے بابا آپ کی حالت, ارے چچا عباس کے ہونے ہوئے آپ کی حالت کیسے ہو گئی. کہا ہے میرے چچا یہاں قد کو تلا ایک کر کے سید سجاد سوال کرتے گئے. امام کہتے گئے قد کو تلا وہ بھی قتل ہو گئے. ایک دفعہ سید سجاد نے سوال کیا کہ میرا بھائی اکبر کہاں ہے, میرا بھائی اکبر کہاں ہے. جواب دیا کہ سید سجاد نے جواب دیا کہ اب دیکھو اس خیموں کے اندر, اس خیام کے اندر مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں بچا. سید سجاد نے سنا تو پھوپھی اماں سے کہا پھوپھی اماں میرا عصا ہمیں تلوار لا دے. کہا بیٹا عصا تلوار کا کیا کرو گے. کہتے ہیں کہ تلوار کے سہارے کھڑا ہوں گا, تلوار کے ذریعے اپنے بابا کا دفاع کروں گا. امام حسین علیہ السلام نے بیٹے کو خاطر پر کہا سید سجاد تمہارا جہان اس سے آگے ہے. اس سے بڑا جہان ہے. میں اپنی کڑیوں کو میرے نام کربلا سے بڑھوا اوپر سے شام لے کے جاتا ہے. ارے سید سجاد سے رخصت ہو گئے. سید رخصت ہو کر بیویوں کے درمیان آئے. ارے بیویوں کے درمیان جب آئے تو بی بی زینب نے کہا مجھے ماں کی کچھ وصیتیں تھی. پرانا لباس امام حسین نے منگایا, وہ لباس پہنا میرے لباس. اس کے بعد بی بی زینب سے امام حسین علیہ السلام کے گلے کا بوسہ لیا. کہا کہ ہم نے وصیت کی تھی جب حسین جانے لگے تو میری طرف سے اسی گلے کا بوسہ لینا. ارے امام حسین رخصت کر کے باہر نکلے. ابھی جب باہر نکلے ہی تھے محسوس کیا جیسے کوئی آواز دے رہا ہے. جب پلٹ کے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی آواز دے رہی ہے تو میں
چلی آ رہی ہے. امام حسین نے کہا بیٹا ہم تو تم سے رخصت کر آئے تھے, تم باہر کیوں آ رہی تھی؟ حضرت سکینہ کہتی ہے ارے بنی ہاشم کی غلطی بنی ہوئی ہے, اس نے دیکھا تھا کہ مسلم کی شہادت کی خبر آئی تھی. امام حسین علیہ السلام نے مسلم کی بیٹی کو بلایا تھا, اپنے نازو میں بٹھایا تھا, اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا تھا, کانوں میں بندے پہنائے تھے. ارے اس وقت بہت سارے بچے موجود تھے جن کے بعد شہید ہو چکے تھے. ان کے سامنے سکینہ نے کچھ نہیں کہا, کہا بابا گھوڑے سے اتر آئے, اب امام حسین گھوڑے سے اتر کے آئے, کہا زمین پہ بیٹھ جائے. ارے گھر میں ایک سال پہ امام حسین بیٹھ گئے. سکینہ گود میں آ کے بیٹھی, کہتی ہے بابا میرے گھر میں جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. امام حسین نے کہا بیٹا ابھی تو میں زندہ ہوں, بابا آپ جائیں گے, میرے معلوم واپس نہیں آئیں گے. بیٹی کو گلے سے لگایا, رخصت ہوئے. جب امام حسین علیہ السلام اپنے آخری وقت میں شہید ہو گئے اور آسمان میں سیاہ آندیاں چلنے لگی, تو دیکھا ذوالجلال دوڑتا ہوا خیموں کے پاس آیا. ارے خیموں کے پاس ذوالجلال کی آواز سنی تو یہی بچی بھاگتی ہوئی آئی اور ایک سوال کیا, ذوالجلال مجھے معلوم ہے کہ میرا بابا شہید ہو گیا, میرا بابا جو مختلف جگہوں پہ ظلم کا شکار ہیں اور ظلم کو زیادہ کرنا. اے اللہ ہمارے لیے دین چکر عطا فرما کہ ہم ان مظلوموں کی حمایت کر سکیں. اے اللہ جو واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے علماء کرام کے سایہ ہمارے سر پہ قائم فرما. اے اللہ ہمیں اپنے صالح بندی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اللہ کی تعلیمات کو سمجھ کے توفیق عطا فرما. اے اللہ آئمہ علیہ السلام کی ذکر سے, اے اللہ ذکر سے اپنی جسموں میں اپنی روحوں میں قرآن کے پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے جو ولی ہیں ان کی کام عطا فرما. اے اللہ جو ہمارے قرضدار جو لوگ ہیں اللہ ریس ان پر قضا فرما. اے اللہ جو نوجوان جاب کے سلسلے میں تعلیم سے پریشان ہیں اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما. اے اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کی محمد علیہ محمد راستے فرما. اے اللہ ہمارا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ فرما. اے اللہ ہمارے امام کی عبادت ہمیں ان کی ناصر والا میں شامل کر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. Ya Hussein, 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 Ya Hussein.